بھول بھلیاں تیری گلیاں از قلم فائزہ افتخار ایپیسوڈ 23۔ تو آج میری طبیعت کافی بہتر ہے، 2-3 دن ہو گئے ہیں اور میرا زکام تو بہت ہی بہتر ہے، بلکہ ٹھیک ہی سمجھ لیں ایک طرح سے ہو گیا ہے۔ لیکن یہ گلا جو ہے نا، اس آواز میں تھوڑا سا ایسا ہے کہ تھوڑا ڈیفرنٹ ساؤنڈ کرتی ہے میری آواز، لیکن ٹھیک ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آج ریکارڈ کی جائیں ایپیسوڈز۔ رینا مسکن دواؤں کے زیر اثر پھر سے گہری نیند سو رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پہ گہری نیند کی طمانینت کی بجائے ایسی تھکن تھی جو کسی بہت پیارے، بہت اپنے کو دفنا کے آنے والے کے پاس ہوتی ہے۔ اس نے بھی آج ایک بہت بڑا راز اپنے سینے سے نکال کر سوہا کے اندر دفن کیا تھا، اور سوہا کوچ پر نیم دراز لیمپ کی مدھم روشنی میں نظر آتے رینا کے زرد چہرے کی جانب دیکھتی ہوئی اس مدفن امانت کے بوجھ تلے نہ ڈھال سی لگتی تھی۔ وہ سب کچھ دے سکتا تھا جو میں چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے دیا تو کبھی نہ بھرنے والا زخم، ایسی پستی جس سے پھر کبھی ابھر نہ سکی۔ آج میرے تن پہ قیمتی کپڑا ہوتا ہے، لیکن مجھے وہ وقت نہیں بھولتا سوہا، جب میں اس کی بیوی کی نظروں سے بچنے کے لیے پردے کو اپنے گرد لپیٹے ہوئے تھی۔ آج میں نایاب خوشبوجات سے مہک بھی رہی ہوتی ہوں تو مجھے اس کی وہ کراہیت امیز نظریں، وہ ذلت برا گریز نہیں بھولتا، جیسے میں کوئی گندگی کا ڈھیر تھی۔ جب تک میرا وجود اس کے لیے ایک سربستہ راز تھا، میں اس کی محبوبہ تھی، اور جب اس نے میرا حرف حرف پڑھ لیا تو ایک داشتہ تک ماننے میں اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوتی تھی۔ میں گندی گلیوں کی پیداوار تھی، میں نے ایک جدی پشتی طوائف کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ مجھے 12 سال کی عمر میں ہی سستے میک اپ اور بڑکیلی ساڑی میں لپیٹ کر مجرا کرنے دھکیل دیا گیا تھا، لیکن وہ تو شریف زادہ تھا، اس کی رگوں میں تو صاف ستھرا خون دوڑ رہا تھا۔ پھر وہی اپنے جذبے میں کھرا اور کول کا پکا نکل آتا۔ میں نالیوں کی گندگی، میں کمذات، میں بدذات، میں نیچ، میں تو پھر بھی کم از کم ایک چیز میں تو اس سے اوپر ہی رہی، وہ تعلق توڑنے میں نہیں، وہ شریف زادہ قصوروار تھا۔ میں لاکھ گناہگار سہی، مگر کول توڑنے کا گناہ میں نے نہیں کیا تھا۔ اس نے وعدے توڑے، میرا دل توڑا، میرا مان توڑا، سب کچھ توڑ کے بھی وہ معتبر رہا اور میں خالی ہاتھ رہ گئی۔ اس نے مجھے اندر باہر سے زہریلا کر دیا تھا۔ اسی زہر کی کاٹ ڈھونڈنے میں اصغر کے پاس چلی آئی، اصغر جس سے نہ مجھے محبت تھی نہ نفرت، اس کے باوجود میں نے پوری وفا سے اس کے ساتھ اتنے سال گزار دیے۔ تم گواہ ہو سوہا، اس سے میرا مزاج ملے نہ ملے، دل ملے نہ ملے، لیکن میں نے اسے دھوکہ نہیں دیا، صرف یہی بات ثابت کرنے کے لیے کہ ایک طوائف زادی بھی اچھی بیوی بن سکتی ہے۔ لیکن میں ثابت کس پہ کر رہی ہوں؟ کس پہ؟ کہاں ہے وہ؟ اسے آ کر دیکھنا چاہیے کہ میں ایک عزت دار شخص کی بیوی ہوں، ایک بیٹی کی ماں ہوں۔ میں اسے دکھانا چاہتی ہوں کہ میرے کتنے روپ ہیں۔ وہ دیکھتا تو صحیح، مجھے دریافت تو کرتا، مگر اس نے کہتے کہتے وہ بے دم ہو گئی، اور سوہا نے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے اس سے آنکھ ہوئی آنکھوں میں مزید کچھ نہ بولنے کی استدعا کی تھی، اور اب وہ انہی خاموش نظروں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی، اس عورت کو جس سے اس کا خون کا رشتہ کوئی نہیں تھا، لیکن جس کی باہیں ہمیشہ اس کے لیے کشادہ رہتی تھی، اور جس کا دل ہمیشہ اس کے لیے گداز رہتا تھا۔ پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ سوہا کا دل اس کے لیے گداز نہ ہوتا؟ وہ دیکھتا تو صحیح، مجھے دریافت تو کرتا۔ کاش میں کہیں سے اس شخص کو ڈھونڈ کر لا سکتی اور دکھا سکتی ماما کے وہ روپ جو اس بدقسمت نے دریافت نہیں کیے ہوتے تو آج اس چہرے پہ اتنا کرب نہ ہوتا۔ اس نے درد مندی سے رینا کے غافل چہرے کی جانب دیکھا، میک اپ سے ہر وقت چھپا رہنے والا چہرہ دھلا دھلا نظروں کو عجیب سا لگ رہا تھا، ہونٹوں کی رنگت سیاہ و سفید کا امتزاج لگ رہی تھی، کنارے سیاہ اور برے برے خم سفید پڑے تھے، پلکیں گہری نیند میں بھی لرز رہی تھی۔ کیوں کرتے ہیں لوگ محبت؟ کیوں کرتے ہیں کسی پہ اتنا اعتبار؟ اس ایک پل میں اس نے بھی اس انجانے شخص سے اتنی ہی شدید نفرت محسوس کی جتنی رینا کے دل میں تھی۔ میرے دل میں اپنے پاپا کے لیے جتنی عزت، جتنا پیار ہے، وہ میں کبھی ظاہر ہی نہیں کر پائی۔ تقدیس کے کہنے پہ تطہیر نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے خود ہی جواب دے دیا، ماما کی وجہ سے؟ ہاں شاید۔ وہ سر جھکا کے پھر سے لسٹ بنانے لگی۔ ماما کو ہمیشہ یہ عدم تحفظ رہا ہے کہ ہم ان سے زیادہ پاپا کے قریب نہ ہو جائیں، ان کی بجائے پاپا کو حق پہ نہ سمجھنے لگے۔ اور تمہارے خیال میں کون حق پہ ہے؟ تطہیر نے ٹٹولا۔ پتہ نہیں، شاید اپنی اپنی جگہ دونوں ٹھیک ہوں، یا پھر اپنی اپنی جگہ دونوں غلط۔
اسے کہتے ہیں سیاسی جواب، تطہیر نے داد دی۔ لیکن ایک بات ہے تطہیر، جسے تم بھی تسلیم کرو گی کہ ہر جھگڑے کے بعد ماما نے ہمیشہ ہم پر یہ ثابت کرنا چاہا کہ وہ صحیح ہیں اور پاپا غلط، وہ مظلوم ہے اور پاپا... لیکن پاپا نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے ہمارے ذہنوں میں ماما کے خلاف کچھ بھرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ہمارے ساتھ وقت ہی کتنا گزارتے ہیں۔ لیکن پھر بھی... اچھا چھوڑو یار یہ بیکار کی باتیں، کم از کم آپ ہی کے سامنے اتنے بور قسم کے ٹاپک نہ چھیڑنا۔ ایک تو ویسے ہی ان پہ کنوتیت چھائی رہتی ہے، اوپر سے گھر کا ماحول ذرا نہیں لگتا کہ یہ شادی والا گھر ہے۔ اوروں کے ہاں شادی سے ہفتہ پہلے ہی فنکشن شروع ہو جاتے ہیں، مہینہ پہلے رونق لگ جاتی ہے، اور سال بھر پہلے مہمان آ کے ڈیرے جما لیتے ہیں۔ اس سے تو ہم ایسے ہی اچھے۔ لیکن یار تھوڑا ہلا گلا تو ہونا چاہیے۔ تو تم بلاؤ نا اپنی دوستوں کو۔ میرا تو تمہیں پتہ ہے کہ اس شہر میں آنے کے بعد کوئی دوست بنی ہی نہیں سوائے سوہا کے۔ بڑی چیز ہے وہ بھی، کبھی ملاؤ نا اسے ماما سے، تطہیر نے شرارت سے آنکھیں دباتے ہوئے کہا۔ توبہ کرو، وہ فوراً کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ ماما تو یہاں آنے کے بعد اور بھی وہمی ہو گئی ہیں، مجھے اپنی شامت نہیں لانی۔ تو ضرورت کیا تھی ایسی لڑکی سے دوستی کرنے کی؟ ایسی لڑکی سے کیا مراد ہے تمہارا؟ مائنڈ نہ کرنا، دوست ہے تمہاری، لیکن تمہیں بھی کچھ اندازہ تو ہوگا کہ میں نے یہ بات کیوں کہی۔ اس کا امپریشن ایسا ضرور پڑتا ہے تطہیر، لیکن وہ ایسی ہے نہیں، بہت اچھی ہے دل کی۔ پھر بھی تم سے بے حد مختلف ہے، بالکل الٹ۔ حیرت ہے تم دونوں کی دوستی ہوئی کیسے؟ بس ہو گئی۔ ویسے بھی مخالف قوتیں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں۔ شاید اسی لیے ماما نے بھی آپ ہی کے لیے ایسا ہی رشتہ ڈھونڈا ہے جو ماحول، فیملی بیک گراؤنڈ، عادات، ہر لحاظ سے ہم لوگوں سے یکسر مختلف ہیں۔ تطہیر کی بات پہ وہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ یہ خیال تو کب سے اسے بھی پریشان کر رہا تھا، اور پھر اس نے اپنے خدشے کا اظہار کر دیا۔ پتہ نہیں یہ فرق ماما کو محسوس کیوں نہیں ہوتا۔ پاپا نے پہلے دبے الفاظ میں اور بعد میں کھل کے مخالفت ظاہر کی تھی۔ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیا مطلب؟ ان کی مخالفت نے ہی تو ماما کو اپنی ضد پہ پکا کیا۔ یوں سمجھو کہ انہوں نے پاپا سے چڑ کے یا ان کو نیچا دکھانے کی خاطر۔ نہیں تطہیر، اس نے فوراً ٹوک دیا، اتنی بدگمانی اچھی نہیں۔ جو مجھے لگا میں نے کہہ دیا، اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ وہ ماں ہے ہماری، پاپا سے ان کا ضد کا رشتہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن اس ضد اور انا کے کھیل میں وہ اپنی بیٹیوں کو قربان نہیں کر سکتی۔ رہا آپ ہی کا معاملہ تو ظاہر ہے ہمارا اتنا تجربہ کہاں جتنا ماما کا ہے، نہ ہم اتنے دور اندیش ہیں، نہ مردم شمار۔ ماما نے یہ فیصلہ کیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی ایسی خوشائند بھانپ لی ہو جس کے بارے میں ہم ابھی اندازہ لگانے کے قابل نہ ہوں۔ آئی ہوپ سو۔ بیٹھو پروین، تم سے ایک مشورہ کرنا تھا۔ وہ آئی تو اپنی بات کرنے تھی، مگر شوکت جہاں بھی ان سے کوئی مشورہ مانگنے تیار بیٹھی تھی۔ وہ جو اپنے تئیں بڑے مناسب الفاظ اور موضوع تجیہات تلاش کر کے آئی تھی، دل محسوس کے رہ گئی۔ جی کہیے اماں جان۔ یہ جو منزہ ہے تمہاری بھابھی، پروین کا حلق تک کڑوا ہو گیا اس کے ذکر سے۔ جی، ان کے انداز میں تلخی تھی جسے اپنی دھن میں بات کرتی شوکت جہاں نے محسوس نہ کیا۔ ہے سمجھدار عورت۔ کہاں گم ہو اتنے دنوں سے؟ وسیع کے سوال نے سوہا کو گمسم کر دیا۔ وہ سارے انچاہے ان سوچے جواب پھر سے لبوں تک آ کے بولنے پہ اکسانے لگے۔ تم میں گم ہوں۔ لیکن پہلے کی طرح اب بھی اس نے ان جوابوں کو جھٹک کر پرے دھکیلا جو اسے ہی اتنا حیران کر دیتے تھے، تو وسیع کا نہ جانے کیا حال ہوتا۔ یوں ہی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ خیریت کیا ہوا؟ الفاظ عام سے مگر اس کا لہجہ بے حد تشویش لیے ہوئے تھا۔ سوہا کو اس کا یہ انداز اچھا لگا۔ اتنی فکر ہے تو دیکھنے آ جاؤ۔ اچانک بے ساختہ ہی اس کا جی وسیع کو سامنے دیکھنے کے لیے مچلنے لگا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ کیا ہوا؟ تم تو کسی گہری سوچ میں چلے گئے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مقابلہ نہیں، ہاں مراقبے میں چلے گئے ہو۔ لیکن دوسری جانب گہری خاموشی تھی۔ ہیلو وسیع، ہیلو۔ مگر فون بند ہو چکا تھا۔ سوہا نے ایک گہری سانس لی اور انگڑائی لیتی ہوئی اٹھ گئی۔ تقریباً ساری رات رینا کے کمرے میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے گزر گئی تھی۔
اسے کسی اور کے کمرے خصوصاً رینا کے ہارڈ بیڈ پہ نیند نہیں آتی تھی۔ صبح جاگنے پہ جب رینا کو تازہ دم اور کل کے اثرات سے یکسر پاک دیکھا تو مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں آئی۔ ابھی لیٹنے کا سوچا ہی تھا کہ وسیع کا فون آ گیا، لیکن اس 2 منٹ کی کال نے اسے اور بھی بوجھل کر دیا۔ وسیع کا فون بند کر دینا یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ نہ تو اسے صاف انکار کرنا چاہتا تھا، شاید اس کی دل آزاری کی وجہ سے، اور نہ وہاں آنا چاہتا تھا، غالباً بلکہ یقیناً اپنی دل آزاری کی ڈر سے۔ وہ سست قدموں سے چلتی ٹیرس کی جانب کھلتی ونڈو تک گئی۔ بھاری پردے ہٹانے سے کمرہ دن کے اجالے سے روشن ہو گیا۔ غائب دماغی سے وہ دیر تک نیچے لان میں جھانکتی رہی۔ ہارن کی آواز پر وہ چونک کر گیٹ کی جانب دیکھنے لگی۔ گیٹ کیپر گیٹ کھول رہا تھا اور وسیع کی کار اندر داخل ہو رہی تھی۔ ہے سمجھدار عورت، شوکت جہاں کے کہنے پہ پروین نے کوفت محسوس کی۔ اسے بات جو کرنی تھی کر بھی گئی اور برا بھی نہیں لگا، بلکہ رہ رہ کے خیال آ رہا ہے کہ کاش یہ میں نے سوچا ہوتا۔ کیا؟ پروین چونکی۔ اسے آج کل منزہ کی جانب سے دھڑکا لگا رہتا تھا کہ نہ جانے کب کس وقت کیا کہہ دے۔ اپنی بیٹی کے لیے اشاروں کنائیوں میں بات کر رہی تھی۔ ظاہر ہے لڑکی والے کھل کے تو کہہ نہیں سکتے۔ مجھے تو برا لگا کہ اسے یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یہ تو میرا یا تمہارا فرض بنتا تھا کہ خیال کرتے۔ ہمارے بڑے اچھے تھے، بچے جوان ہوتے تو باہر مارے مارے پھرنے کی بجائے خاندان میں ہی دیکھ بھال کے رشتے ناتے طے کر دیتے تھے۔ ایسا وقت نہیں آتا تھا کہ لڑکی والوں کو خود منہ سے کہنا پڑے۔ آپ کا مطلب ہے کہ؟ پروین نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ وشما دیکھی بالی بچی ہے، شکل بھی اچھی، عادتیں بھی اچھی، کیوں نہ اپنے گھر کی بہو بن جائے۔ پروین جس مرحلے کو مشکل سمجھ رہی تھی وہ اتنی آسانی سے حل ہو جائے گا یقین نہ آ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں منزہ کی چرب زبانی کی قائل ہو گئی۔ بات کرتی ہوں میں رخشندہ سے۔ رخشندہ بھابھی سے؟ وہ بھی تو ندا سے فارغ ہونے کے بعد بہو لانے کی فکر میں ہے، تاکہ ہما کے جانے کے بعد گھر بالکل ہی خالی نہ ہو جائے۔ چاہے بیاہ کے اس کو نیچے ہی آنا ہے، لیکن پھر بھی اپنے گھر کی رونق تو جاتی ہی ہے۔ بیٹی کے رخصت ہونے کے بعد پرائے ہونے کا احساس تو تب بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کل ذکر کر رہی تھی، میں نے سوچا اس کا دھیان وشما کی جانب۔ اماں جان آپ؟ پروین کا بس نہ چل رہا تھا کہ ان کی غلط فہمی پہ زور زور سے ہنسنے لگے اور اپنی بے بسی پر چیخ چیخ کر روئے۔ خود ہی اتنا آگے تک کا نہ سوچے، ہو سکتا ہے بھابھی نے اپنے میکے میں کسی کو پسند کر رکھا ہو۔ ایسا ہوتا تو وہ مجھ سے ذکر کرتی۔ پھر بھی اماں جان میں یہ مناسب نہیں سمجھتی۔ بہت ہمت کر کے انہوں نے کہہ ہی دیا۔ جانتی تھی اب بھی نہ بولی تو سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہ رہے گا۔ شوکت جہاں کو ان کی جانب سے اس کھلی مخالفت کی امید نہیں تھی۔ وشما تمہارے بھائی کی بیٹی ہے پروین۔ جانتی ہوں، میں اس کا برا نہیں چاہتی، لیکن آپ میری پوزیشن سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ میرے رخشندہ بھابھی سے 2 رشتے ہیں، جٹھانی کا بھی سمدن کا بھی۔ دونوں رشتے بے حد نازک ہیں۔ اپنی ہی بھتیجی کو ان کی بہو بنانے کا مطلب ہے ایک طرح سے وٹا سٹا۔ یہ جواز انہیں بڑا بروقت سوجا تھا۔ وہ بھی متفق ہو گئی۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، کل کلا کو کوئی بات ہوئی تو اثر دونوں رشتوں پہ پڑے گا۔ شادی کے بعد جو معمولی مسائل آسانی سے حل ہو جایا کرتے ہیں، وٹے سٹے کی صورت میں انہی مسائل کی وجہ سے گھر کے گھر برباد ہوتے دیکھے ہیں۔ پھر انہوں نے پروین کی جانب سوالیہ انداز میں دیکھا۔ پھر کیا جا سکتا ہے، ورنہ میں نے تو سوچا تھا کہ اچھی لڑکی ہے، ہمارے گھر آ جائے گی تو آ بھی سکتی ہے۔ پروین نے آج سارا معاملہ صاف صاف کرنے کا تہیہ کر لیا۔ ویسے بھی بات کرنا مشکل نہیں ہوتا، بات کو شروع کرنا مشکل ہوتا ہے، اور بات شروع شوکت جہاں نے کی تھی۔ اگر آپ وسیع کے لیے رضامندی دے دیں تو؟ وسیع کے لیے؟ شوکت جہاں حیران ہوئی۔ ارے ہاں، کیا بات کی ہے تم نے پروین؟ ان کے پہلے رد عمل پہ پروین کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا، لیکن پھر خوشی کے بے ساختہ اظہار نے یہ سانس آسان کر دی۔ وہ کھل کے مسکرانے لگی۔ کئی دنوں کے بعد؟ بس ٹھیک ہے، یہ طے ہے کہ اب ہم جلد ہی تمہارے بھائی کے گھر جائیں گے، وسیع کے لیے وشما کا ہاتھ مانگنے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے بھائی کے گھر کی عزت سے گھر کی ہو جائے گی اور میرا مان بھی رہ جائے گا۔ پروین نے اسی وقت شکرانے کے نوافل کی نیت باندھ لی۔ منزہ کو فون کر کے جتانے کی خواہش کو بعد میں کہہ کر ٹالا۔
میں نے یہ کہا تھا کہ طبیعت خراب ہے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ وسیع کی ناراض سی شکل دیکھ کے وہ ڈٹائی سے ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، ایکچولی میری ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسی وجہ سے چند دن تک سوائے ان کے کسی اور سے بات کا ہوش ہی نہیں رہا۔ یہ تم فون پہ صاف صاف بھی تو بتا سکتی تھی، دوڑ لگوائی ہے میری آفس سے۔ دوڑ نہیں، ریس، پیدل نہیں تھے تم، اس نے تصحیح کی۔ ایک ہی بات ہے، میری نہ صحیح میری ماما کی عیادت کر لو۔ چلو آؤ، تمہیں ملوا کے لاتی ہوں اپنی ماما سے۔ وسیع کا ہاتھ کھینچتی وہ اسے اندر لے گئی۔ وسیع نے رینا کے بارے میں سرسری سے سن رکھا تھا، اور وہ سرسری سے ذکر اتنا خوشگوار نہ تھا جتنی خوشگوار حیرت رینا کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ طبیعت کا اضمحلال چہرے سے واضح تھا، لیکن سوگواری اور کسل مندی نے بھی شخصیت کے پرکشش اصرار پہ اثر ڈالا تھا۔ وہ کوئی بہت مسحور کن حسن کی مالک نہ تھی، لیکن اس کی خوش گفتاری، خوش لباسی اور خوش ذوقی جو وقت کے ساتھ ساتھ نکھرتی ہی جا رہی تھی، سامنے والے پہ بڑا خوش کن اثر ڈالتی تھی۔ سوہا بہت محبت کرتی ہے آپ سے، اس کی 10 باتوں میں سے 9 تو آپ کے بارے میں ہوتی ہیں۔ اور آخری ایک؟ رینا نے کہا لگا کے پوچھا۔ سوہا نے اسے اس موڈ سے نکلتے دیکھ کر اطمینان محسوس کیا جس میں وہ گزشتہ 2 دنوں سے محصور تھی۔ دیٹس ناٹ فیئر ماما، آپ بہانے سے میرے سیکرٹس جاننا چاہ رہی تھی، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اسے جاتا دیکھ کر وسیع نے کچھ بے چینی محسوس کی۔ کسی لڑکی سے ہی دوستی کرنے کا یہ پہلا موقع تھا، اوپر سے یہ تجربہ کہ اس کی ماں کے سامنے بیٹھ کر اس کے سوالوں کے جواب دیے جائیں۔ اس کا مشہور زمانہ اعتماد کسی کونے خدرے میں جا چھپا تھا۔ میں چینج کر کے آتی ہوں، پھر چائے پیوں گی تمہارے ساتھ، سستی سی ہو رہی ہے۔ بلکہ جاؤ کہیں گھوم پھر آؤ نا وسیع کے ساتھ، 2 دن سے میرے ساتھ بندھی ہوئی ہو، فریش ہو جاؤ گی۔ میں آفس جا رہا تھا، سوہا کی، میرا مطلب ہے آپ کی طبیعت کا پتہ چلا تو دیکھنے آ گیا، مجھے یہاں سے آفس جانا ہے۔ اوہ، رینا کو وسیع سے صاف جواب ملنے کی امید نہیں تھی۔ ڈونٹ وری ماما، سوہا کو فریش ہونے کے لیے کسی دوسرے پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا پڑتا، اس نے جاتے جاتے وسیع کو چڑھانے کے انداز میں کہا۔ اور میری دعا ہے اسے واقعی کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرنا پڑے، رینا نے اس کے نکلتے ہی سنجیدگی سے کہا، نہ خوش رہنے کے لیے نہ زندہ رہنے کے لیے۔ لیکن وہ آپ پہ تو ڈیپینڈ کرتی ہے۔ نہیں، وہ مجھ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، صرف مجھ پہ ٹرسٹ کرتی ہے، یہ اعتماد کرتی ہے کہ میں اس کے لیے جو سوچوں گی اچھا سوچوں گی، جو کروں گی بہتر کروں گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ میرا اس کی زندگی میں ہونا ہی اس کے لیے اچھا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ تم صرف سوہا کے دوست نہیں ہو، کسی نہ کسی تعلق سے اس کی ماں کے عزیز بھی ہو۔ اس کے باقی دوستوں اور کلاس فیلوز کے برعکس صرف تم ہو جو یہ جانتے ہو کہ میں اس کی اصل ماں نہیں ہوں، اور یہ بھی کہ میں، وہ کہتے کہتے رکی۔ وسیع نے دانستہ نظریں جھکا لی۔ مجھے اس سے محبت ہے اور رہے گی، لیکن اب میں پوری دیانتداری سے یہ اعتراف کرتی ہوں کہ میری محبت خود غرض تھی، اور اپنی خود غرضی میں میں نے سوہا کی زندگی برباد کر دی۔ آپ نے اس کی زندگی برباد نہیں کی، سواری ہے، اسے ایسے موڑ پہ جذباتی سہارا دیا جب وہ اپنی شخصیت کھونے والی تھی، اس مقام پہ جہاں اس کا اعتبار ہر رشتے اور ہر محبت سے اٹھنے والا تھا۔ آپ نے اسے اپنی محبت کا اعتماد دیا۔ ہاں، کیونکہ میری اپنی زندگی میں اس اعتماد اور محبت کی کمی تھی، مجھے سوہا کی ضرورت تھی، ورنہ میں ختم ہو جاتی، فنا ہو جاتی۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے ایک معصوم بچی کی محبت کا سہارا لیا۔ وہ نہ جانے کیسے پہلی ملاقات میں ہی یہ باتیں وسیع سے کہہ گئی جو اس نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کی تھی۔ شاید یہ گزشتہ 2 دن سے طاری فرسٹریشن کا غبار تھا جس کا نکلنا ضروری تھا۔ 2 تنہا لوگ ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہی ہیں، اس میں احساس جرم والی کون سی بات ہے؟ کیونکہ جب تک سوہا بچی تھی اسے میری محبت سے اور میرے ساتھ سے فیض پہنچ رہا تھا، لیکن اب مجھے ڈر لگتا ہے میری بیٹی کہلانے سے اس کے نصیب میں صرف خسارہ آئے گا۔ کس کو بتاؤں گی کہ وہ میری بیٹی نہیں، ایک بڑے ہی عزت دار گھرانے کی عورت نے جنم دیا ہے اسے، لوگ تو اسے رینا کی بیٹی ہی سمجھتے ہیں، میرا اس کی ماں ہونا اس کا سب سے بڑا خسارہ ہے، تم نہیں سمجھو گے۔ وسیع کا دل انجانے بوجھ تلے آن دبا، پھر رستے بھر وہ سوہا کے بارے میں سوچتا آیا۔ ابتدا کتنی ملتی جلتی ہے ہماری کہانی کی، مگر انتہا نہیں۔ ہر کوئی اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا جتنا میں،
ہر کسی کو وہ سب نہیں ملتا جو مجھے ملا۔ نانو جیسی شفیق ہستی کا سایہ، چاہنے والے ماموں، جنہوں نے بہن کے جانے کے بعد مجھے اپنی بہنوئی کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان کے سر زبردستی مڑنے کی بجائے خلوص دل اور محبت سے اپنایا۔ پروین ممانی جیسی وسیع قلب خاتون کی تربیت، جنہوں نے کبھی مجھ میں اور اپنے بیٹوں میں کوئی فرق روا نہ رکھا۔ یہ گھر جس نے بازو پھیلا کے مجھے سمیٹا، ایک ماں کا رشتہ واپس لیا خدا نے، مگر بدلے میں کتنے رشتے لوٹائے۔ اور سوہا، کاش اسے بھی یہ سب ملا ہوتا تو اس کی شخصیت کتنی مکمل ہوتی۔ ایسا ہی گھر جیسا میرا ہے، ایسی ہی نانو جیسی میری ہے، پروین مامی جیسی مامی، ندا آپی، حسن اور حسان جیسے بہن بھائی۔ کاش یہ سب اسے… اچانک اس کے پاؤں بریک پر جا لگے، کار ایک جھٹکے سے رک گئی، اور ایسا ہی ایک جھٹکا اس کے ذہن کو بھی لگا اس اچانک وارد ہونے والی سوچ سے۔ یہ سب اس کا ہو سکتا ہے، یہ گھر، نانو، مامی اور میں بھی۔ دل سے بہت پرے سے رکھتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ مسکرایا اور کار ریورس کی۔ وہ ایک بار پھر سوہا کے گھر کی طرف جانے والی روڈ پہ گامزن تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، فوری فیصلہ کرنے والا، آر یا پار، اور پھر اس فیصلے کو ایک پل کے لیے بھی دل میں نہ رکھنے والا۔ فوری فیصلہ، فوری اظہار۔ امی، یہ وسیع کی شادی کا کیا ذکر ہو رہا تھا؟ ندا نے کالج سے آنے کے بعد شوکت جہاں، پروین اور رخشندہ کی گفتگو کا کچھ حصہ سنا تھا، مگر تھکن سے برا حال تھا اور جانتی تھی ان تینوں کی ٹولی میں کسی کو گھس کر سن گن لینے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے سو کر اٹھنے کے بعد یاد آتے ہی سب سے پہلے یہ سوال کیا۔ دھلے ہوئے کپڑے طے کرتی ہما نے ہاتھ روک کر دیکھا، پھر سر جھٹک کے دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ ہاں سنا ہے، پروین اپنی بھتیجی کے بارے میں سنجیدہ ہے۔ وہ وشما؟ ویسے ہے تو پیاری، اپنے وسیع کے ساتھ اچھی لگے گی۔ ندا مسکرائی۔ ذلے ہما نے ہاتھ میں رکھی قمیض بغیر طے کیے صوفے پر پھینکی اور بیزاری سے بڑبڑانے لگی۔ کیا مصیبت ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، کپڑے ختم ہی نہیں ہو رہے، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب، وہ چڑچڑے پن سے کہتی اندر چلی گئی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ ندا نے حیرت سے پوچھا۔ ہوتا ہے، شادی کے دن نزدیک آئیں تو میکے سے بچھڑنے کا دکھ، نئی جگہ ایڈجسٹ ہونے کا خوف، یہ سب لڑکیوں کو ایسے ہی چڑچڑا کر دیتا ہے۔ رخشندہ نے اپنا تجزیہ پیش کیا، جسے ماننے سے ندا ایک دم انکاری تھی۔ یوں ایسے ہی، میری بھی تو تاریخ طے ہو گئی ہے، مجھے تو ایسی بیزاری کے دورے نہیں پڑتے۔ میں نے لڑکیوں کی بات کی ہے، تمہاری نہیں، رخشندہ نے تب کے کہا اور وہ کھلکھلا کے ہنسنے لگی۔ اگر مجھے لڑکی نہیں سمجھتی ہے تو رخصت کیوں کر رہی ہیں؟ داماد کو رخصت کرا کے گھر لے آئے نا۔ توبہ ہے ندا، بچپنا اور نادانی نہیں جاتی تمہاری، کالج میں لیکچرار ہو اور باتیں اسکول گرلز والی۔ ویسے امی، حسان اور وسیع دونوں چھوٹے ہیں بھائی سے، اور دونوں کی شادی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آخر آپ سستی کیوں کر رہی ہیں بہو ڈھونڈنے میں؟ پروین چاچی کی طرح آپ بھی بھائی کی بیٹی لے آئے نا۔ رہنے دو تم، عجیب بے تک کے خیال آتے ہیں تمہیں۔ کیا برائی ہے امی؟ میری 3 بیٹیوں کے لیے کسی بھائی نے سوچا؟ ضروری تو نہیں کہ آپ بھی خود غرضی سے کام لیں۔ ہاں ضروری نہیں، مگر یہ بھی ضروری نہیں کہ میں بلا وجہ عظمت کے مظاہرے کرتی پھروں۔ میں غیر خاندان سے ہی کوئی بہو لاؤں گی، بس 2 شرطیں ہیں۔ ایک تو لڑکی تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ سلجھی ہوئی اور ذمہ دار ہو، کیونکہ وہ اکلوتی بھابھی ہوگی تم سب کی۔ اس گھر کی مکمل ذمہ داری اٹھانے کی تمام تر صلاحیت ہونی چاہیے اس میں، تمہاری طرح پڑھ لکھ کے ڈبویا نہ ہو اس نے۔ لے پھر میری کھنچائی۔ اور دوسری بات، خاندان اچھا ہو، سسرال نام والا ہو، روب دبدبے والا ہو تو بڑا فرق پڑتا ہے۔ اس کے برعکس لڑکی جتنی بھی اچھی ہو، اگر خاندان ذرا سا بھی دبتا ہوا ہو تو ساری عمر چکھ چکھ میں گزر جاتی ہے۔ مرد بیوی میں ہلکی پھلکی کمی برداشت کر لیتا ہے کہ اس کا سدھارنا پھر بھی اس کے بس میں ہوتا ہے، مگر سسرال کی کمی گویا ناک کٹنے کے مترادف ہوتی ہے۔ رہنے دے امی، یہ سب فرضی باتیں ہیں، بس میاں بیوی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ اپنے چچا کی مثال لے لو، کس بات کی کمی ہے تمہاری چچی کی ذات میں؟ ہر لحاظ سے بے مثال عورت ہے، بلکہ کئی معاملوں میں مجھ سے بہتر بہو اور بیوی ثابت ہوئی ہے۔ رخشندہ نے پہلی بار کھل کے پروین کی اچھائی تسلیم کی، شاید اس لیے کہ ان کی 2 بیٹیوں کا بوجھ ہلکا کرنے میں معاون ثابت ہوئی تھی۔ لیکن میں نے ہمیشہ سراج بھائی کو ان سے نالا ہی دیکھا ہے، اور وجہ تنازع رہا ہے پروین کا میکا۔ آج پروین کا بھائی ماشاءاللہ ایک کامیاب ٹھیکیدار ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس کے پاس،
اور پھر بیوی بھی پڑھی لکھی سمجھدار ملی ہے جس نے گھر کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے۔ لیکن جب پروین کی شادی ہوئی تب بیچارہ اس کا بھائی کاروبار جمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کم عمری میں گھرانے کی کفالت کا ذمہ کاندھوں پر آ جانے کی وجہ سے وہ تعلیم بھی مکمل نہ کر پایا۔ ویسے خاندانی لوگ تھے، پیچھے سے کھاتے پیتے زمیندار لوگ، مگر تعلیم کے فقدان اور دیہاتی طور طریقوں کی وجہ سے عجیب سا لگتا تھا ان کے گھر کا ماحول، خاص طور پر پروین کی والدہ جن سے سراج کو خدا واسطے کا بیر تھا۔ ظاہر ہے مردوں نے باہر بھی ملنا جلنا رکھنا ہوتا ہے، آخر سسرال ایسا تو ہو کہ کسی کو فخر سے بتایا جا سکے۔ مجھے تو آپ کی اس سوچ سے بالکل بھی اتفاق نہیں ہے، پلیز مائنڈ مت کیجیے گا۔ مائنڈ کیا کرنا، تمہیں ویسے بھی میری کسی بات سے اتفاق ہوتا ہی کب ہے؟ کیا ہوا، کچھ بھول گئے کیا؟ سوہا بھی اسی وقت گیٹ سے گاڑی باہر نکال رہی تھی جب وسیع اس جانب آتا نظر آیا۔ وہ گرین بیلٹ کے ساتھ ساتھ گاڑی پارک کر کے اس کے پاس آئی۔ ہاں بھول گیا، لیٹ می گیس، موبائل؟ نہیں، وہ مسکرایا۔ کیز؟ نہیں۔ نظریں سوہا کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ آج پہلی بار اسے اس نظر سے دیکھا تو بہت بدلی بہت الگ الگ سی محسوس ہو رہی تھی۔ نظریں کیا بدلی، جیسے سب کچھ بدل گیا۔ سوچ کیا تبدیل ہوئی، زندگی کا منظرنامہ ہی تبدیل ہو گیا۔ گلاسز بھول گئے ہوگے؟ نہیں، میں کچھ کہنا بھول گیا تھا۔ واٹ؟ وہ ہلکا سا چلائی۔ کہنا بھول گئے تھے، مگر کیا؟ ایک بہت ضروری بات کہہ دوں؟ ہاں بولو۔ سوہا کو حقیقتاً تشویش ہونے لگی اس کی سنجیدگی سے۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ اس بار سوہا کچھ نہ کہہ سکی، حیرت کا اظہار تک نہ کر پائی۔ پروین اتنی اتاولی نہ بنو، ایسی باتیں فون پہ نہیں ہوتی، تسلی سے جا کے کریں گے، طور طریقے سے۔ شوکت جہاں کے ٹوکنے پر وہ جزبز ہو کے رہ گئی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ یہ خبر منزہ تک پہنچا دینے کے بعد ہی سکون ملے گا، انہیں بھی اور منزہ کو بھی۔ وہ اس کے سامنے سرخرو ہونا چاہتی ہیں، یہ جتا کے کہ وہ اتنی بھی بے اختیار نہیں جتنا وہ سمجھتی ہیں۔ جائیں گے اماں جان، ظاہر ہے وہ تو جانا ہی ہے، میں تو بس فون پہ صرف آنے کی اطلاع دینے کا سوچ رہی تھی۔ کل کا پروگرام رکھ لیں، بتا دوں منزہ کو؟ کل؟ وسیع سے بات ہو جاتی تو؟ آپ نے میاں صاحب سے بھی بات کر لی، انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، وسیع کو کیوں ہوگا؟ میں جانتی ہوں وسیع کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اگر اس کی نظر میں کوئی لڑکی ہوتی تو وہ ہمیں بے خبر نہ رکھتا اب تک، لیکن کم از کم اسے اطلاع تو دینی چاہیے، مشورہ تو لینا چاہیے۔ زمانہ بدل گیا ہے پروین، بچوں کو بھی اچھا لگتا ہے اگر انہیں اعتماد میں لے کر فیصلے کیے جائیں۔ زمانہ واقعی بدل گیا ہے اماں جان، وہ ریسیور ہاتھ میں لیے سوچنے لگی۔ اب بچے ہمیں اعتماد میں لے کر فیصلے کرنے کی بجائے خود فیصلہ کرنے کے بعد اس اعتماد سے ہمیں کٹ پتلی بناتے ہیں کہ ہم لازماً ان کے اشاروں پر ناچنے لگیں گے۔ اب کیا ہوا، کیا سوچنے لگی؟ کچھ نہیں، انہوں نے ریسیور واپس کریڈل پر رکھ دیا۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، وسیع سے پہلے بات کر لینا مناسب ہوگا۔ کیا کر ڈالا وسیع نے؟ حسن نے اندر داخل ہوتے ہوئے سوال کیا۔ اس جھلے نے کیا کرنا ہے، کرنے والے تو ہم ہیں، اس کا رشتہ۔ او خدا، یہ آپ لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ اوپر نیچے بس ایک ہی موضوع، سارا خاندان جیسے ایک ہی مہم میں جت گیا ہے۔ قسم کھا لی ہے آپ سب نے کیا کہ اسی مہینے خاندان کے ہر لڑکے اور لڑکی کو ٹھکانے لگانا ہے؟ ایک وہی بچا تھا بس، اب اسے بھی قابو کر لیا۔ وہ شوز اتارتے ہوئے گفتگی سے کہہ رہا تھا۔ ایک وسیع بچا تھا اور ایک وشما۔ پروین کے مسکرانے اور وشما کے نام پر وہ ٹھٹکا۔ یہ وشما کا یہاں کیا ذکر؟ اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ اسی سے تو کرنا چاہتے ہیں ہم وسیع کی شادی۔ موزے اتارتے ہوئے حسن کے ہاتھ وہیں کے وہیں رک گئے۔ میں پروین کو مشورہ دے رہی تھی کہ اتنی جلد بازی سے کام مت لو، پہلے وسیع سے اس کی رضامندی جان لو۔ بہت جلدی خیال آ گیا آپ کو یہ مشورہ دینے کا؟ اس نے شکوہ کنار نظروں سے انہیں دیکھا۔ ہاں جلدی آ گیا، ورنہ تو یہ فون کرنے ہی والی تھی، اتنی اتاولی ہو رہی ہے بھتیجی کو گھر لانے کے لیے۔ بھتیجی کو گھر لانے کا شوق بھی کچھ اچانک ہی ہوا ہے امی کو، اس سے پہلے تو یہ خیال نہیں آیا۔ ملال کے ساتھ ساتھ دبا دبا حسد بھی اس کے لہجے سے چھلک رہا تھا، جسے اپنی ہی خوشی میں مگن پروین اور شوکت جہاں نے محسوس نہ کیا۔ وسیع تم
اور اس کے آگے سوہا کے الفاظ گم ہو گئے۔ پلکوں پہ کتار در کتار سجے آنسوؤں نے سامنے کا منظر دھندلا کر دیا۔ وسیع نے ہاتھ بڑھا کے اپنی پوروں پہ اس کے آنسو چن لیے۔ یقین نہیں آ رہا یا دکھ ہو رہا ہے میرے اتنے عجیب و غریب طریقے سے بتانے پہ؟ کیا کروں یار، فرسٹ ایکسپیرینس ہے نا۔ وہ آنسو کے ساتھ کھلکھلا اٹھی۔ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ تمہیں لگتا ہے مذاق کر رہا ہوں میں؟ اور اگرچہ سوہا نے اس کی آنکھوں میں سچائی کے سارے رنگ دیکھ لیے تھے، لیکن صرف اس کی زبان سے ایک بار پھر یہ اقرار سننے کے لیے کہہ دیا، ہاں۔ کیسے یقین دلاؤں تمہیں؟ تمہاری ماما سے بات کر کے؟ تم کیا بات کرو گے؟ نہیں، میں تو نہیں، میرا مطلب تھا میری مامی۔ مامی؟ اور جیسے اچانک سوہا کسی سہانے خواب سے جاگ گئی۔ بچپن کی وہ ساری یادیں تازہ ہو کر سامنے آ گئی جن کو اس نے بہت کوشش کے بعد بھلایا تھا۔ شمشاد بیگم کی کری آواز اور دل چھلنی کر دینے والے تانے جو اس کے معصوم دل نے سہے تھے، نوید مراد کی بیگانگی جسے سمجھنے سے وہ قاصر تھی، پروین کی خاموش مگر ناگوار چبھتی نظریں جن کا مفہوم اس کا کم عمر ذہن تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نہیں آئیں گی وسیع کے اظہار نے اسے ساتویں آسمان پر ضرور لا بٹھایا تھا، لیکن پروین کا خیال اسے ایک بار پھر نیچے لے آیا۔ میں جانتی ہوں وہ عورت مر جائے گی، لیکن مجھے، بے حد تاؤ کے ساتھ کہتے کہتے اس نے وسیع کی جانب نگاہ کی اور اس کے چہرے کے بنتے بگڑتے زاویے دیکھ کر جلدی سے بات بدلی۔ نہیں وسیع، بہت مشکل ہے، تمہاری مامی میری کچھ نہیں لگتی، مجھ سے ذاتی تنازع کوئی نہیں ہے ان کا، لیکن وہ میری ماما، یو نو ویری ویل۔ پھر کیسے تم کوئی امید دلا سکتے ہو مجھے امید دلانی ہی نہیں ہے، مجھے یقین دلانا ہے، وسیع نے اس کا ہاتھ دبا کے کہا۔ حد ہو گئی، کیا میں انسان نہیں تھا، ایک جیتا جاگتا انسان؟ کیا میری کوئی مرضی، کوئی رائے نہیں تھی؟ حسن اپنے کمرے میں لیٹا کڑ رہا تھا، لائٹس آف تھی، دروازہ بند، اور لاؤنج سے آتی شوکت جہاں اور پروین کی گفتگو کی ہلکی ہلکی آوازیں اس کا اور بھی پارا ہائی کر رہی تھی۔ وسیع کو رائے دینے کا حق ہے، مجھے نہیں، اس سے اس کی مرضی جاننا امی پہ فرض ہے، میری مرضی جاننا ضروری نہیں۔ اور آخر اس کے لیے ہی کیوں سب کو وشما کا خیال آیا؟ کیا آج سے پہلے امی کے دل میں بھتیجی کی محبت نہیں جاگ سکتی تھی؟ آخر وسیع ہی کیوں؟ اور کیا وشما کو میں دن رات اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہی گھر میں دیکھ سکوں گا؟ میں نے یہ تمنا تو کی تھی، مگر اس طرح نہیں کہ وہ میرے سامنے ہو اور کسی دوسرے کے ساتھ ہو۔ نہیں، اس رشتے سے، وسیع کے حوالے سے اسے ایک ہی چھت کے نیچے برداشت کرنا بہت مشکل ہوگا میرے لیے۔ وہ خوف زدہ تھا کہ اگر پروین کی یہ خواہش پایہ تکمیل تک پہنچ گئی تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ اب تک وہ ہما سے بندے اپنے تعلق پہ ناپسندیدگی بڑی کامیابی سے چھپاتا آیا ہے، کیا وشما سے اپنی پسندیدگی بھی اسی کامیابی سے چھپا پائے گا؟ باہر سے مدم مدم آتی آوازیں اچانک تیز ہوئی اور ان میں تندی ترشی کا تاثر جھلکنے لگا تو وہ چونک گیا۔ دھیان دینے پہ وسیع کی آواز صاف سنائی دی۔ وجہ کیا صرف یہی ہو سکتی ہے کہ وشما میں کوئی کمی ہے؟ اس نے بے حد جھنجھلا کے پروین کے کسی سوال کا جواب دیا تھا۔ حسن اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کیا یہ وجہ کافی نہیں کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں؟ اس کے جواب میں جہاں پروین اور شوکت جہاں کو گنگ کر کے رکھ دیا، وہیں حسن کا دل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ نہیں، کلیگ نہیں ہے وہ تو ابھی پڑھتی ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اور ندا آپی کے کالج میں ہوتی ہے۔ اچھا، تو ندا کے کالج کے پھیرے اسی لیے لگا کرتے تھے؟ شوکت جہاں نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ وسیع ان کا لاڈلا چہیتا نواسا تھا، اس کی مرضی اور خوشی جاننے کے بعد جیسے وہ پل بھر میں فراموش کر گئی تھی کہ کچھ دیر پہلے پروین کے ساتھ کیا باتیں کی جا رہی تھی۔ لیکن پروین، وہ تو سن ہو کر بیٹھی تھی۔ طمانینت کے احساس نے بس چند لمحوں کے لیے انہیں آغوش میں لیا تھا، اور اب وہ پھر اسی کشمکش میں گرفتار تھی جس کشمکش نے اسے گزشتہ کئی روز سے حصار میں لیا ہوا تھا۔ پہلے اس کشمکش کے ساتھ ایک امید بھی تھی، یہ امید کہ کبھی نہ کبھی وہ یہ مسئلہ حل کر ہی لے گی، اور اس بار تو آس نے بھی ہاتھ چھوڑا کے راستہ بدل لیا تھا۔ اب صرف مایوسی ہمراہ تھی، اور یہ مایوسی کمبخت جس سفر میں ہم سفر بن جائے وہ سفر صدیوں پہ محیط ہو جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے نانو، اور ویسے بھی میں اسے پہلے سے جانتا ہوں، میرا مطلب ہے بچپن سے، آپ سب بھی واقف ہیں اس سے، اور خاص طور پر مامی۔ پروین نے سوالیہ نظروں سے وسیع کو دیکھا۔ وہ بہت مضطرب نظر آ رہا تھا، ابھی ابھی سوہا سے دل کی بات کہہ کے آ رہا تھا، ابھی ابھی اس سے ایک نئے رشتے اور نئے احساس سے بندھا تھا،
اور ابھی ابھی اس رشتے کو سب کے سامنے ڈیفائن بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ مقام اتنی جلدی آ جائے گا، بغیر سنبھلنے یا کچھ سوچنے کا موقع دیے بغیر۔ وہ سوہا ہے۔ اس کے بتا دینے پہ بھی سامنے کھڑی شوکت جہاں اور پروین دونوں ٹکر ٹکر اسے دیکھتی رہی۔ شوکت جہاں اس لیے کیونکہ ان کی یادداشت میں سوہا نام محفوظ نہیں تھا، اور پروین اس لیے کیونکہ یہ نام سننے کے بعد بھی انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، یا شاید وہ یقین نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ حسن، تم بلا وجہ اس کی حمایت کر رہے ہو۔ تمہارے ابا کو پتہ چلا تو وہ میری ہی درگت بنائیں گے، جیسے سارا قصور میرا ہو۔ میں نے ہی اسے اس آفت لڑکی سے ملوایا ہو۔ حالانکہ میری غلطی، اگر تم اسے واقعی غلطی سمجھتے ہو، صرف اتنی ہے کہ اس کی ماں میرے بھائی کی بیوی ہے۔ امی، آپ بیکار میں پریشان ہو رہی ہیں۔ آپ اسے نہ جانتی ہیں، نہ اس سے ملی ہیں، پھر مخالفت کس لیے؟ حسن وسیع کی حمایت میں مضبوطی سے کھڑا تھا۔ اچھی طرح جانتی ہوں، اس نے بچپن میں کم فساد برپا نہیں کیے تھے، اب کون سا سدھر گئی ہوگی؟ حد ہو گئی امی، آپ ایک بچی کی حیثیت سے اسے پرکھ رہی ہیں، تب کی باتیں کر رہی ہیں جب وہ ایک تو کم عمر تھی، دوسرا عجیب و غریب حالات سے گزر رہی تھی۔ وسیع کوئی ناسمجھ نہیں ہے، اگر اس نے سوہا کو پسند کیا ہے تو ضرور اس کی شخصیت میں کوئی ایسی بات ہوگی۔ اور وشما؟ پروین کے سوال پہ حسن چپ کر گیا، اور اس کی یہ چپ دانستہ تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ اصل میں وہ وسیع اور سوہا کے حق کے لیے نہیں، وسیع اور وشما کی مخالفت میں کھڑا ہے۔ آپ نے کون سا ابھی بات کی ہے وہاں؟ یہ محض آپ کی ذاتی خواہش تھی، وسیع کی خواہش اور مرضی زیادہ اہم ہے۔ تم نہیں سمجھ رہے حسن، اس سے بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ مجھے اعتراض صرف اس پہ نہیں کہ وہ منزہ بھابھی کے پہلے شوہر کی بیٹی ہے، اعتراض والی اصل بات یہ ہے کہ اس نے منزہ بھابھی کی نہیں، اپنی بدگماش چاچی کے یہاں تربیت پائی ہے۔ حسن جزبز ہو کے رہ گیا۔ اس معاملے میں وہ کوئی دلیل نہ دے پا رہا تھا انہیں قائل کرنے کے لیے، اور یہ اعتراض صرف مجھے نہیں بلکہ سب کو ہوگا، اماں جان اور میاں صاحب کو بھی۔ لیکن ہے تو وہ شریف ماں باپ کی اولاد۔ ہاں، ان شریف ماں باپ کی اولاد جن کی پرورش اس کے نصیبوں میں نہیں تھی، اور پرورش کا بڑا اثر ہوتا ہے بیٹا۔ تو اس میں قصور کس کا ہے مامی؟ وسیع نے حسن سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس دوران بالکل بھی دخل نہیں دے گا، لیکن اس وقت اس سے رہا نہیں گیا۔ باپ تو موت نے چھین لیا، اسے تو اللہ کی مرضی قرار دے کر صبر کیا جا سکتا ہے، لیکن ماں کی تربیت سے محروم کرنے والے تو آپ لوگ ہی تھے۔ پروین ششدر رہ گئی۔ بات سچ تھی، مگر اپنے ہی کسی چھوٹے کے منہ سے یہ سچ سننا بڑا تکلیف دہ امر تھا۔ اس لڑکی نے تمہیں اتنا بد لحاظ کر دیا کہ اب تم میرے سامنے کھڑے ہو کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے الزام دے رہے ہو۔ نہ جانے اور کتنا زہر بھرا ہوگا اس نے۔ وہ ایسی نہیں ہے مامی، آپ اس سے ایک بار مل کے تو دیکھیں۔ وہ منت سماجت پر اتر آیا۔ شوکت جہاں بھی نیم رضامند لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وشما کے لیے سب سے پہلی خواہش میں نے ظاہر کی تھی، لیکن جب وسیع ہی راضی نہیں ہے تو آخر زندگی تو اس نے گزارنی ہے۔ رہا وشما کا سوال، تو اس کے لیے میں تم سے معذرت کرتی ہوں کہ نہ میں یہ بات کرتی، نہ تمہارے دل میں ارمان جاگتے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں اماں جان؟ معذرت کیسی؟ بات اب صرف وشما کی نہیں ہے، سوال سوہا کا ہے۔ وہ کسی بھی طرح ہمارے گھرانے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں اس کے چچا اور چچی دونوں کے بارے میں بہت کچھ سن چکی ہوں۔ شوکت جہاں بھی شش و پنج میں پڑ گئی۔ ایک جانب پروین اتنے وثوق سے یہ بات کر رہی تھی، دوسری جانب وسیع بزید تھا، اور سوہا کی شان میں رتب اللساں بھی۔ ایک بار وسیع کے کہنے پہ ہمیں اس سے ملنا ضرور چاہیے۔ پروین بے بسی سے انہیں دیکھ کے رہ گئی۔ وسیع کے ساتھ شوکت جہاں تھی، حسن تھا، ندا تھی۔ رخشندہ کی دبی دبی صلاح بھی یہ تھی کہ لڑکی کو جانچے پرکھے بغیر کوئی فیصلہ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ دوسری جانب وہ تنہا تھی اور کمزور پڑ رہی تھی۔ ندا کو بہت زور دینے پہ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کے کالج کی وہ کون سی سوہا نام کی اسٹوڈنٹ ہے جس پہ وسیع کا دل آیا ہے۔ ہما نے بھی کل سے گھر میں گردش کرتی یہ خبریں سنی، مگر دل پتھر کر لیا۔ اب اسے کیا فرق پڑتا تھا کہ وسیع کی زندگی میں وشما شامل ہو یا سوہا؟ وہ خود پہ بے حسی طاری کرتی، کسی اور جانب خود کو مشغول کر لیتی جب بھی یہ چرچا آس پاس ہو رہا ہوتا۔ سراج اور مراج تک یہ سارا معاملہ شوکت جہاں کی ہدایت پہ پہنچنے نہ دیا گیا۔ پہلے یہ طے ہو لینے دو کہ سوہا یا وشما، اس کے بعد گھر کے مردوں تک بات پہنچے، ورنہ بلا وجہ بدمزگی ہوگی۔ سراج کے مزاج کا تو پتہ ہے تم سب کو۔
اور ایک لمبی بحث اور کشمکش کے بعد یہ طے پایا گیا کہ یہاں سے پروین اور ندا سوہا سے ملنے جائیں گی، صرف اور صرف ملنے۔ شوکت جہاں نے اپنے الفاظ پہ زور دے کر وسیع کو باور کروایا، ابھی وہ اس سے یا اس کی چچی سے ایسی کوئی بات نہیں کریں گی، پہلے پروین کو یہ تسلی کر لینے دو کہ سوہا تمہارے لیے مناسب رہے گی یا نہیں، اور یاد رکھو وسیع، میں نے سالوں پہلے تمہاری پرورش کا ذمہ پروین کو سونپا تھا، آج میں اسے تمہارے بارے میں سارے اختیار بھی سونپ چکی ہوں۔ شوکت جہاں کی بات پہ وسیع نے تابعداری سے سر جھکا دیا، وہیں پروین کا بھی ڈھیروں مان بڑھ گیا۔ لیکن ندا کا جانا سمجھ میں نہیں آ رہا اماں جان، آپ بڑی ہیں، بزرگ ہیں، آپ چلی جاتی۔ رخشندہ نے خدشہ ظاہر کیا، اسے تو ان معاملات کی ذرا بھی سمجھ بوجھ نہیں ہے، نہ جانے کیا کہہ دے۔ ایسے ہی آئے گی سمجھ بوجھ، اگلے مہینے شادی ہونے والی ہے اس کی، اب بھی ان معاملات میں دلچسپی نہیں لے گی تو کب لے گی؟ ویسے بھی اسے بھیجنے کی صرف یہ اکلوتی وجہ نہیں ہے، ایک تو سوہا اس کے کالج میں پڑھتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے بارے میں زیادہ تفصیل سے جانتی ہو، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ندا وسیع سے بہت قریب رہی ہے، اس کی پسند ناپسند کو ہم سب سے بہتر جانتی ہے۔ ندا نے اتراتے ہوئے ماں کو دیکھا، تم مجھے میرے حال پہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے اصغر؟ رینا نے پھوڑے کی طرح دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر بڑی التجا بھرے لہجے میں اس سے کہا تھا، تمہارا کوئی حال بھی تو ہو جس پہ چھوڑوں، یہ حال ہے؟ اس نے بڑی ہوئی ایش ٹرے کی جانب اشارہ کیا، شکل دیکھ اپنی شیشے میں، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے ہیں، رنگ پیلا ہو گیا ہے۔ میں خوبصورت نظر آؤں تب بھی تمہیں تکلیف ہوتی ہے، میں بدصورت نظر آؤں تب بھی تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تو خوبصورت لگو مگر صرف مجھے۔ اصغر نے اس کا زرد نکاہت کا مارا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، اور تو ہے کہ جب خوبصورت لگتی ہے تو باہر والوں کے لیے، اور جب کچھ دنوں سے باہر جانا چھٹا ہوا ہو تو یہ بیمار شکل میرے لیے لے کر بیٹھ گئی، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ رینا یک ٹک اسے دیکھے گئی، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ جھلی، اب رونے کیوں لگی؟ سچ مچ بدصورت تھوڑا ہی کہا ہے میں نے، بدصورت ہو بھی نہیں سکتی، کبھی بھی نہیں، 10 دن منہ نہ دھوئے تب بھی نہیں۔ اس کی بات پہ رینا کھلکھلا کے ہنس پڑی، تم بہت اچھے ہو اصغر، چل تجھے پتا تو چلا۔ پتا تو مجھے تھا، پہلے سے تھا کہ تم بہت اچھے ہو، لیکن کیا ہے اصغر کہ کبھی کبھی انسان کو کسی بہت اچھی چیز کی بھی خواہش نہیں رہتی، کبھی کبھی اچھی چیزیں راس بھی نہیں آتی۔ پھر سے وہی مشکل باتیں، کتنی بار کہا ہے آسان باتیں کیا کر، آسان زندگی جیا کر۔ اپنے بس میں ہے زندگی کا آسان کرنا، ہے کیوں نہیں ہے؟ 3-4 سال ہو گئے ہیں ہمیں اکٹھے ملک سے باہر نکلے، چل سنگاپور یا ملیشیا ہو کے آتے ہیں، یہ ذرا سستے پڑتے ہیں۔ نرمی سے اسے دیکھتے دیکھتے رینا پھر سے ہنسنے لگی، کوئی لطیفہ سنایا ہے میں نے؟ محبت میں بھی نفع نقصان پورا سوچ کے رکھتے ہو، پکے کاروباری ہو تم اصغر، میری خوشی کے لیے مجھے باہر بھی لے جا رہے ہو، یہ خیال بھی ہے کہ ٹرپ سستا پڑے۔ وہ پھر سے ہنسنے لگی اور اصغر خجالت مٹانے کے لیے خواہ مخواہ مسکرانے لگا، اچھا چل سنگاپور یا ملیشیا بعد کی باتیں ہیں، سوہا آتی ہے تو کرتے ہیں پروگرام سیٹ، ابھی تو چل میرے ساتھ، گھومتے پھرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، پرانی یادیں تازہ ہوں گی۔ بہت عرصے بعد وہ موڈ میں آیا تھا، بہت عرصے بعد رینا کو اس کا چنچال پن برا نہیں لگ رہا تھا، لیکن باہر جانے کے خیال سے پھر سے کسل مندی چھانے لگی۔ نہیں آج نہیں، بہت تھکن ہو رہی ہے۔ تھکن؟ صوفے پہ بیٹھے بیٹھے؟ ہاں، پیروں میں انٹھن سی ہو رہی ہے۔ لا دکھا۔ 2 پیس قیمتی سوٹ میں ملبوس وہ وہیں اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کا پیر اپنی گود میں رکھ لیا۔ پھر سگریٹ؟ بس ایک پلیز۔ رینا نے اس کی جانب مسکراہٹ اچھالی، اور اس مسکراہٹ کے پیچھے ہی تو وہ سالوں سے ہارتا آ رہا تھا، اس بار بھی ہار گیا۔ اور جب وہ سگریٹ کے کش لگاتی اصغر کی گود میں پیر رکھے ہوئے تھی اور اصغر بڑی مہارت سے اس کی انگلیوں کا مساج کر رہا تھا، عین اسی وقت ملازمہ پروین اور ندا کو لے کر اندر داخل ہوئی۔ میڈم، یہ سوہا بی بی سے ملنے آئی ہیں۔ پروین نے اس منظر سے بے حد کراہیت محسوس کی اور ندا بھی شرم سے نظریں چرا گئی۔ سوہا سے؟ رینا نے پیر تو اٹھا لیے اصغر کی گود سے، مگر دھوئیں کا ایک بھاری کشت چھوڑتے ہوئے ان دونوں کے چہرے بغور دیکھے۔ نہ پروین سوہا کی دوست ہو سکتی تھی نہ ندا۔ میں وسیع کی ممانی ہوں اور یہ اس کی بہن۔ پروین نے اس کی آنکھوں میں استفسار دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا تعارف کروایا۔ اوہ، اس نے جلدی سے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھائی اور کھڑی ہو گئی۔ اصغر نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کی تقلید کی۔
तुम खड़ी क्या मुंह देख रही हो, जाओ सोहा को लेकर आओ। वो जी, उन्होंने मना किया था उन्हें कोई ना जगाए। रात 2:45 बजे तो वो घर आई थी। मुलाजमा की इत्तला पे परवीन और निदा एक दूसरे को देखकर रह गई। आप बाहर तशरीफ़ रखें। रीना बौखला के अदाब मेज़बानी निभाने लगी। उसके अंदाज देख के असगर को भी लगा कि आने वाले मेहमान ख़ास होंगे, वरना रीना हर एक को घास डालने वालों में से नहीं। परवीन और निदा बहुत तकल्लुफ़ के साथ सोफे पर टिक गई। 12-15 मिनट के इंतज़ार के बाद सोहा तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती नजर आई और निदा उस पर पहली नज़र डालते ही हैरत से खड़ी हो गई। वसी सर झुकाए सुन रहा था और परवीन और निदा दोनों दिल की भड़ास निकाल रही थी। वो सोहा है, वो। निदा बेयकीन से अंदाज में उस पर चिल्ला रही थी। वो कॉलेज की सबसे बदनाम लड़की। क्या हो गया है तुम्हारी पसंद को वसी? दिमाग ख़राब हो गया है इसका, और क्या? परवीन बड़बड़ाई। जहन से वो मंजर ही महफ नहीं हो पा रहा था। गज़ब खुदा का, ये शुरफा के इतवार होते हैं क्या? सिगरेट के कश लगाती मस्टंडू की तरह लेटी थी, बगैर दुपट्टे के, और वो जोरू का गुलाम, टाई लगाए, कोट पहने, गोद में उसके पैर रखे मालचिया बना हुआ था। यही हाल वो लड़की इसका करना चाहती होगी। जिस औरत ने उसकी तरबियत की है वो वहाँ की है जहाँ मर्दों को इसी तरह जूते की नोक पे रखा जाता है। मामी, वो बहुत हसास और दुखी लड़की है। उसे हमारे घर का माहौल और आप सबकी मोहब्बत मिलेगी तो वो संभल जाएगी। नहीं वसी, ये घर कोई तजर्बागाह नहीं है। बस ये तय है कि इस घर में ऐसी कोई लड़की नहीं आएगी। शौकत जहाँ ने हतमी अंदाज में कहा। परवीन, तुम अपने भाई के यहाँ फ़ोन करो, उन्हें इत्तला दो कि हम इस इतवार उनके यहाँ आ रहे हैं। जी अच्छा। वो फुर्ती से उठी। और ये भी बता देना कि किस मकसद से आ रहे हैं। उनके इजाफा करने पे वसी पहलू बदल के रह गया। नानो, ठंडे दिल से गौर करें तो आप। वसी प्लीज़ गौर तुम करो, निदा ने डांटते हुए कहा। हमेशा तुम मुझे अच्छा बुरा ऊंच नीच समझाते रहे हो, फिर आज तुम्हारी अकल को क्या हो गया है? वो लड़की किसी भी तरह तुम्हारे काबिल नहीं। कल को तुम किसी के सामने सर उठाने के काबिल नहीं रहोगे। और ज़रा समझदारी से काम लो। निदा की शादी होने वाली है और वो भी गैरों में। कितना असर पड़ेगा उसके रिश्ते पे भी उस औरत से ताल्लुक़ कायम होने का। वसी बेबसी से गहरा सांस भर के रह गया और उठकर बोझल कदमों से अपने कमरे की जानिब चल दिया। असगर, तुम कहीं जाने की बात कर रहे थे? रीना ने बेहद संजीदगी से उससे पूछा। हाँ, लेकिन भाई हमारी बेगम के शायान शान नहीं है। मलेशिया और सिंगापुर सस्ते पड़ते हैं ना, इसलिए। तो जनाब, अब हम प्लानिंग करेंगे लंदन की, या फिर मलेशिया ठीक है, टिकट जल्दी मिल जाता है वहाँ का। कल की सीट बुक करवा लो। खैर तो है? वो इस संजीदगी पे ठिठका। हाँ, फ़िलहाल तो खैर है। वैसे ही सोचा सोहा का दिल भी बहल जाएगा, कुछ वक्त हमें भी एक साथ गुजारने को मिल जाएगा। बहुत मुश्किल से वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में कामयाब हुई और असगर बहल गया। लेकिन सोहा को बहलाना इतना आसान नहीं था। इतना अचानक प्रोग्राम? तुम जाओगी तो मैं जाऊंगी, वरना तुम्हें तो पता है तुम्हारे चाचू से ज़्यादा बोर कोई और नहीं है इस दुनिया में। मैंने मना नहीं किया, लेकिन कल ही। वो समझ रही थी कि असगर से गुज़िश्ता दिन बला की कशीदगी रहने के बाद रीना पहली बार खुद से पेशकदमी कर रही है और उन दोनों का चंद दिन किसी अच्छे मुकाम पर रहना बहुत खुशगवार असरात मुरतब करेगा। लेकिन दूसरी जानिब वसी से दूर रहने को भी जी नहीं चाह रहा था। 2 दिन तो गुजरे थे पहले पहले प्यार की बारिश में भीगते हुए। अभी तो दिल की मट्टी पूरी तरह नम भी ना हुई थी, शराबी का हल्का सा भी एहसास न जागा था। ऐसे में वो चंद दिनों के लिए ही सही, मगर इतनी दूर कैसे चली जाती? कुछ उसके ममानी का वहाँ आना, बगैर कुछ कहे सुने चंद मिनट बाद ही रूखे फीके अंदाज में चले जाना, ये भी उसे उलझा रहा था। उसने वसी का नंबर मिलाया। हाँ सोहा, बहुत जल्दी जाग गई तुम। इस वक्त वो उससे बात करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार न था, इसलिए गड़बड़ा के इतना ही कह सका। तंज कर रहे हो? तंज? हाँ, कल तुम्हारी ममानी आई तो मैं दोपहर तक सो रही थी, इसलिए शायद वही गुस्सा निकाल रहे हो। लेकिन यार, तुमने भी तो इत्तला नहीं दी उनके आने की, वरना मैं किसी न किसी तरह जाग ही जाती। एक्चुअली रात को सोई देर से थी। जानता हूँ, जाहिर है जब घर 3 बजे आई थी तो सोई 4 बजे होगी। उसके खुश्क लहजे पे गौर करते हुए सोहा लम्हा भर को चुप हुई, फिर तलखी से बोली। रात को 3 बजे घर आना मेरा मामूल नहीं है, और ना ही दिन को 1:30 बजे जागना।
ایسا ہوتا تو میں کالج کیسے جاتی؟ رات کو میں ایک مہندی کے فنکشن میں تھی، اور مہندی کے فنکشنز تو رات 3-4 بجے تک چلا ہی کرتے ہیں۔ اپنی عادت کے خلاف وضاحتیں پیش کرتے ہوئے سوہا کو بڑا عجیب سا لگا۔ اچھا چھوڑو یہ باتیں، میں نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا کہ میں ماما اور چاچو کے ساتھ 2 ہفتوں کے لیے ملیشیا چلی جاؤں۔ اس میں مجھ سے پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ اپنے بجھے بجھے انداز میں زبردستی بشاشت پیدا کرنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ تم سے ہی تو پوچھنا ہے اب سب کچھ۔ اس کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ ویسے بھی مجھے لگا کل تمہاری ممانی ہمارے ہاں آ کے کچھ اپسٹ ہو گئی تھی، ہونا بھی چاہیے۔ اتنے عرصے بعد انہیں سامنے دیکھ کر مجھے بھی بہت عجیب سا فیل ہوا۔ وہ سب کچھ یاد آ گیا جو اچھے بھلے موڈ کو برباد کرنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے یقین ہے انہیں بھی مجھے دیکھ کر کچھ خوشگوار احساس نہ ہوا ہوگا۔ میں کچھ دنوں کے لیے منظر سے غائب ہو جاؤں تو شاید تم بھی اس مہم میں کامیاب ہو جاؤ۔ مہم؟ وہ غائب دماغی سے پوچھنے لگا۔ انہیں منانے کی مہم یار، اور لگتا ہے تمہاری اچھی خاصی کھچائی ہوئی ہے گھر میں، تبھی ہوش اڑے ہوئے ہیں۔ اس کے انداز اندر ہی اندر سوہا کو بھی ڈرا رہے تھے، مگر وہ بات کو مذاق میں اڑا رہی تھی۔ میں نے تو کہا تھا تمہیں کہ میری محبت تمہیں خوار کرائے گی، مگر تم خود دل و جان سے راضی تھے خوار ہونے کے لیے۔ وسیع پھیکے پن سے مسکرا دیا۔ فون بند ہونے کے بعد اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ جو وہ چاہتا تھا کر نہیں سکا، اور جو ہونے جا رہا تھا اسے روکنے پہ وہ قادر نہیں تھا۔ اور تو اور اپنی پسپائی کا اظہار وہ اس لڑکی کے سامنے بھی نہیں کر سکتا تھا چند دن پہلے جس کے سامنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے۔ تو بہتر یہی تھا کہ وہ کچھ ہونے دیا جاتا جو قدرت کی طرف سے ہو رہا تھا، یعنی سوہا کا منظر سے غائب ہونا۔ لیکن جب میں یہ جانتا ہوں کہ وہ صرف ملک سے باہر نہیں جا رہی، میری زندگی سے بھی دور جا رہی ہے، اس کے واپس آنے کے بعد سب کچھ بدلا ہوگا، میں، میرا دل، میری زندگی، میرے خواب، سب کچھ، اس کے باوجود اس کے جانے کے خیال سے میرا دل بوجھل کیوں نہیں ہو رہا؟ میری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں ہے؟ میں اسے روک کیوں نہیں پا رہا؟ میں اسے پانے کی دل سے کوشش کیوں نہیں کر رہا؟ کیا مجھے اس سے محبت تھی ہی نہیں؟ اور یہ جذبہ جو اچانک میرے دل میں اس کے لیے جاگا تھا، یہ محبت کا نہیں ہمدردی کا تھا؟ کیا میں ایک دوست کی حیثیت سے صرف اس کی زندگی میں کچھ آسانیاں، کچھ خوشیاں لانا چاہتا تھا؟ یہ سوچ اس شخص کی تھی جس کے لیے سوہا نے اپنے دل میں سب سے بڑھ کے محبت محسوس کی تھی۔ تقدیس، وہ لڑکی جس سے سوہا نے زندگی کی سب سے سچی اور بے لوث دوستی کی تھی، وہ لڑکی بھی اس کے جانے کی خبر سن کر شانت سی ہو گئی۔ آئی ول مس یو یار۔ میں بھی۔ تقدیس دل ہی دل میں اس کی محبت اور خلوص کے سامنے شرمندہ ہو رہی تھی۔ کیا لاؤں تمہارے لیے؟ اس کے احساسات سے بے خبر سوہا اس سے پوچھ رہی تھی۔ تقدیس کو اس کے جانے سے اطمینان کا احساس صرف اس لیے ہو رہا تھا کہ اگلے ہفتے تحریم کی شادی تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ تقدیس کی بہن کی شادی ہو اور اپنی سب سے عزیز اور قریبی دوست کو وہ نہ بلائے؟ دوسری جانب اسے اپنی ماں کی جانب سے شدید خطرہ تھا۔ اگرچہ سوہا نے اپنے رنگ ڈھنگ، اپنا پہناوا، اپنی بول چال، عادتیں سب خاصی حد تک بدل لیا تھا، لیکن اب بھی وہ مدیحہ کے مرتب معیار سے بہت دور تھی۔ انہیں تو بلند و بانگ کہہ تک لگانے والی لڑکی واہیات لگا کرتی تھی۔ ایسے میں جب سوہا نے 2 ہفتے کے لیے بیرون ملک جانے کی خبر سنائی تو یہ تقدیس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ منزہ نے ریسیور رکھا اور بڑے جوش کے ساتھ پلٹی۔ اندر داخل ہوتے نوید مراد نے تعجب کے ساتھ دیکھا۔ اس کے چہرے پہ یہ چمک اب کم کم نظر آتی تھی۔ اب تو آپ کو ماننا ہی ہوگا کہ میں ایک بار جو ٹھان لیتی ہوں کر کے رہتی ہوں۔ کیا ہوا؟ پروین کا فون تھا۔ فتح کی سرشاری اس کے لہجے سے ٹپک رہی تھی۔ وہ اپنی ساس اور میاں کے ساتھ آ رہی ہے وشما کا رشتہ لے کر۔ واقعی؟ انہیں خوشگوار حیرت ہوئی۔ وشما کے لیے ایسی سسرال اور ایسے لڑکے کے انہوں نے خواب دیکھ رکھے تھے، اور وہ جانتے تھے وہ صرف خواب دیکھنے تک محدود رہنے والے شخص ہیں۔ یہ منزہ تھی جس نے ان خوابوں میں تعبیر کا رنگ بھرنے کے لیے تگودو کی تھی۔ تم نے وشما کی ماں ہونے کا حق ادا کر دیا۔ نوید کے اعتراف نے اسے آسمان پر پہنچا دیا، اس آسمان پہ جہاں اس وقت اس کی بیٹی پرواز کرتی اس ملک سے دور جا رہی تھی، وہ بیٹی جس کی ماں ہونے کا حق وہ ادا نہ کر سکی تھی۔ اسے بھی ابھی بیمار ہونا تھا، پہلے ہی صورت پہ مردنی چھائی ہے، اوپر سے یہ بخار ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ تیسرا دن تھا جب مدیحہ تحریم کے بخار سے چڑ کے بولی۔ بخار دعاؤں کے ذریعے سے ٹوٹ جاتا تھا، مگر شام ہوتے ہوتے پھر سے تیز ہو جاتا تھا۔ وہ بیچاری نچڑ کے رہ گئی تھی۔ شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں،
اور اسے دیکھو ذرا۔ ان کے لہجے میں کوفت اور بیزاری محسوس کر کے تحریم نے تپش سے سلگتی آنکھیں کرب سے موند لی، پلکیں جڑتے ہی اندھیرے اندر تک اترتے محسوس ہوئے۔ اس میں آپ ہی کا کیا قصور ہے بھلا؟ تطہیر کو بھی برا لگا۔ قصور نہیں ہے، لیکن تم نے سنا ڈاکٹر کیا کہہ رہا تھا کہ اس بخار کی وجہ نفسیاتی ہے۔ سارے ٹیسٹ تو کلیئر آئے ہیں، نہ ملیریا، نہ جوائنٹس، نہ ٹائیفائڈ، نہ کسی اور قسم کا انفیکشن۔ اب اسے خود ہمت کر کے اس بیماری کا مقابلہ کرنا ہوگا، مگر یہ ہے کہ نہ کچھ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے۔ دن میں 3 بار دوا لیتی ہے، مگر ایک ہی بار میں اتنا کھانا پڑتا ہے کہ دوسری بار ہمت جواب دینے لگتی ہے۔ اتنا تنگ تو اس نے کبھی بچپن میں بھی نہیں کیا۔ مسلسل بخار کی وجہ سے چڑچڑی ہو رہی ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ تقدیس نے یہ کہتے ہوئے تحریم کی بند پلکوں کی لرزش کو دکھ سے دیکھا۔ یہ ماں ہو کر اندازہ کیوں نہیں لگا سکتی کہ ان بند آنکھوں کے پیچھے کون سا سیلاب ٹھاٹھے مار رہا ہے؟ میں کس کس کو سمجھاؤں گی کہ کوئی اور وجہ نہیں ہے؟ مدیحہ کا لہجہ اور آواز دونوں تیز ہوئے۔ گھر میں مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں اور تم اچھی طرح جانتی ہو اپنے باپ کے رشتہ داروں کو 100 سوال کریں گے وہ اس کی اتری صورت اور فقر رنگت دیکھ کر۔ یہ کہتے ہوئے مدیحہ ہمیشہ کی طرح اب بھی بھول گئی کہ جعفر محمود کے رشتہ دار جتنے جعفر محمود کے سگے ہیں اتنے ہی سگی قرابت داری ان کی بھی ان سے ہے۔ کیوں؟ کیا ان کے گھروں میں کبھی کوئی بیمار نہیں ہوتا؟ تقدیس تو ماں کے انداز پہ ناگواری محسوس کرنے کے باوجود چپ رہی، مگر تطہیر الجھ پڑی۔ اچھا بس بھی کرو، آپ ہی کے سر پہ کھڑے ہو کر یہ بحث کرنا کیا بہت ضروری ہے؟ آرام کرنے دو انہیں۔ یہ تو بستر کی ہو کے رہ گئی ہے، اور اب بھی تم اسے مزید آرام کرانے کے در پہ ہو۔ اسے لان میں لے کر واک کراؤ تاکہ کچھ فریش نظر آئے، کہیں گھمانے لے جاؤ۔ شادی کے دن قریب ہوں تو لڑکیوں کے بازار کے چکر ہی ختم نہیں ہوتے۔ ایک یہ ہے کہ نہ تو شاپنگ میں دلچسپی لی نہ کسی اور معاملے میں۔ اب کب تک چلے گا ایسا؟ مجھے تو ڈر ہے اس کے سسرال والے اس کی بے دلی محسوس نہ کر لیں۔ اب تک تو میں نے اس کی بیزاری اور عدم دلچسپی پہ اس کی سنجیدہ طبیعت اور شرم و حیا کا بھرم ڈالا ہوا ہے، مگر کب تک؟ مدیحہ کے خدشات بھی بے بنیاد نہ تھے، اپنی جگہ وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اپنے سسرال والوں کے سامنے تحریم کا لیا دیا انداز اور مسلسل منہ سی کر بیٹھنا انہیں خفت میں مبتلا کر دیتا تھا، اور وہ خجالت بری ہنسی کے ساتھ کہا کرتی، میری تحریم ایسی ہی ہے، آج کل کی لڑکیوں کے برعکس، بے حد پرانی قسم کی روح۔ شرم کے مارے یہ تو آپ کے سامنے تک آنے سے گھبراتی ہے۔ آپ ہی کیا پورے خاندان میں شاید ہی کسی نے اس کی اونچی آواز سنی ہو۔ لیکن انہیں ایسا لگتا جیسے سامنے بیٹھے چہروں پہ ان کی بات سن کر تمسخر پھیل گیا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر نکلی تو تقدیس نے تعصف سے تحریم کو دیکھا جو اب تک آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ کاش کان بھی بند کر لیتی آپ ہی۔ اس نے تطہیر کو بڑے خراب موڈ میں مدیحہ کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکلتے دیکھا تو کچھ سوچ کر روک لیا۔ تطہیر تم آپ ہی کے پاس بیٹھو، ان کا خیال رکھنا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ تحریم نے نکاہت بری آواز میں منت سی کی۔ نہیں، بالکل نہیں، ماما نے ہر بات غلط نہیں کی آپ ہی، آپ کو اپنی ول پاور سے کام لینا ہوگا۔ ایسے بیمار پڑے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کی زندگی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا جو بہت انہونی بات ہو۔ کیا ہر لڑکی کی شادی نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، مگر کبھی لاش کی بھی شادی ہوئی ہے؟ تقدیس اس کی بات سن کے لرز کے رہ گئی۔ خدا کا خوف کرو آپ ہی، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تطہیر نے دہل کر کہا، جبکہ تقدیس تو سن سی ہو کر رہ گئی تھی، کچھ کہہ نہ سکی۔ وحید نے میری جان نچوڑ کے رکھ دی تھی۔ اس بے جان پتلے پہ رنگ و روغن کر کے ماما کیوں کسی کو دھوکہ دینا چاہتی ہیں؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ کسی کی زندگی میں پورے اعتماد سے شامل ہو سکوں؟ کیوں نہیں ہے اس قابل؟ کیا کمی ہے آپ میں؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ صرف ایک چرب زبان اور شاطر شخص کی باتوں میں ہی تو آئی تھی نا۔ ذرا سا قدم لڑکھڑائے تھے، پھسلے تو نہیں تھے۔ ایسی چھوٹی موٹی لغزشیں تو ہر انسان سے ہوتی ہی رہتی ہیں، انہی سے انسان سبق سیکھتا ہے اور پھر آئندہ زندگی میں ایسا کچھ نہ کرنے کا اعادہ کرتے ہوئے اگلے قدم مضبوطی سے دھرتا ہے۔ تو کیا جب اسے پتہ چلے گا وہ کھلے دل سے مجھے قبول کر لے گا؟ تحریم کا سوال کچھ دیر تو تقدیس کی سمجھ میں نہیں آیا، اور جب آیا تو وہ چلا اٹھی۔ کچھ نہیں کہیں گی آپ زاہد بھائی سے؟ ایسی کوئی اہم بات نہیں تھی یہ جو ان کو بتانا ضروری ہو؟ بددیانتی کی بنیاد پہ قائم رشتے، مائی گاڈ، کیا فضول کی بحث لے بیٹھی ہیں آپ دونوں؟ تطہیر اس بحث سے تنگ آ گئی۔ آپ ہی، تقدیس ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ بہت نیگیٹو تھنکنگ رکھنے لگی ہیں۔
آپ کو خود کو بدلنا ہوگا۔ اور تقدیس پلیز، تم اور ماما پلیز گیو ہر اے بریک، انہیں سنبھلنے تو دو۔ پتہ نہیں ماما کو کیا جلدی تھی، کچھ ٹائم ملتا آپ ہی کو تو وہ خود ہی اس احساس سے باہر آ جاتی۔ اب یہ فائنل ہے کہ کوئی یہ بحث دوبارہ نہیں چھیڑے گا۔ اوکے، تم بیٹھو آپ ہی کے پاس اور انہیں چیئر اپ کرنے کی کوشش کرو، میں ماما کو سمجھاتی ہوں۔ وہ ڈرتی تھی، ہر وقت ڈرتی تھی کہ تطہیر اپنی دو ٹوک اور بے جھجک زبان کی وجہ سے کسی دن ماما سے زیادہ گستاخی نہ کر بیٹھے۔ اسی لیے ایسے کسی بھی موقع پہ اس کی کوشش ہوتی کہ ان دونوں کا آمنا سامنا کم سے کم ہو۔ تو تم نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ بیڈ پہ آرا ترچھا لیٹا چھت کو گھورے جا رہا تھا جب حسن نے اندر آتے ہوئے چپتے ہوئے انداز میں سوال کیا۔ میں نے ہتھیار اٹھائے ہی کب تھے؟ وہ پھیکا سا ہنس دیا۔ یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے وسیع، جس کو چاہتے ہو اس سے دستبرداری پھر بھی کچھ آسان مرحلہ ہوتا ہے، مگر کسی انچاہے کی زندگی میں زبردستی داخل ہو جانا، اس مرحلے سے گزرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تم کیوں اپنی آئندہ زندگی میں مشکلات پیدا کر رہے ہو؟ آج تمہیں بڑوں کے خلاف سٹینڈ لینا مشکل لگ رہا ہے، مگر کل تم اپنے فیصلے کو سراہو گے۔ یہ ذرا سی ہمت دکھا لینے پہ تم باقی کی ساری زندگی محبت کے ساتھ گزارو گے، ورنہ ایک ٹوٹے ہوئے، ہارے ہوئے، زخم خوردہ انسان بن کر جیو گے۔ حسن پورے جوش کے ساتھ اسے اکسا رہا تھا، حالانکہ وہ وشما سے شادی کرنے پہ مانے یا نہ مانے، حسن کو تو پھر بھی نامراد ہی رہنا تھا۔ اس کی زندگی میں ذل ہما کا نام پکی سیاہی سے لکھ دیا گیا تھا، لیکن وہ شدت سے وسیع کی جانب سے اس بغاوت کا ممتنع تھا جو بغاوت اس سے نہ ہو سکی۔ ایسا کرنے اور چاہنے کے لیے اس کے پاس بے شمار وجوہات تھی۔ سب سے بڑی وجہ، وہ اب بھی وشما کے حوالے سے اپنے دل میں کسک محسوس کرتا تھا۔ اسے اپنا نہیں سکا وہ الگ بات، لیکن اسے کسی اور کا ہوتا دیکھنا یہ بہت تکلیف دہ ہوتا اس کے لیے۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے وشما کی شادی ہونا ہی ہے، مگر وہ کسی نہ کسی اس کا اپنا بھائی ہو، یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ دوسری وجہ اس کا وہ اظہار محبت تھا جو اس نے بے اختیار ہو کر وشما سے کر دیا تھا۔ تب وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کی رسائی سے باہر ہے۔ اگر یہ اظہار دل تک رہتا، تب شاید وہ کسی نہ کسی طرح زندگی میں اس کا سامنا کرنے کے قابل ہوتا۔ ابھی تو یہ خیال سہانے روح تھا کہ اسے وشما کے سامنے آنکھیں بھی اٹھانا پڑیں گی۔ اسے یہ ڈر گھیرے میں لیے رہتا کہ وہ معصوم لڑکی اسے ہرجائی اور بھورا صفت سمجھتی ہوگی، جو اس کے سامنے محبت کا اقرار کرنے کے 2 دن بعد ہی کسی اور کی انگلی میں منگنی کی انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ اور ایسے میں اگر اس کے اس گھر میں آنے کے امکان پیدا ہو رہے ہوں تو اس کا بدکنا لازمی تھا۔ کہاں تو وہ اس سے سامنا کرنے سے کترا رہا تھا، اور کہاں اب عمر بھر اس کے سامنے نظریں جھکا کے اور کنی کترا کے رہنا پڑے۔ اور تیسری اہم وجہ یہ تھی کہ اس نے وسیع کو ہمیشہ حسان کی طرح اپنا چھوٹا بھائی سمجھا تھا۔ اپنے چھوٹے بھائی کی بیوی کے روپ میں اس لڑکی کو دیکھنا کتنی شرم کی بات تھی، جس لڑکی سے کبھی اس نے ٹوٹ کر محبت کی ہو، جس کے نقش کو تصور میں بسا کے گھنٹوں سرور لیا ہو۔ اس لیے وہ تندہی سے اسے اپنے موقف پہ قائم رہنے پر ورگلا رہا تھا۔ تم خود کو کمزور کیوں سمجھ رہے ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اور یہ کون سا بچپن کی منگنی کا قصہ ہے جو مسئلے پیدا ہوں؟ ابھی تو یہ خیال پیدا ہوا ہے امی اور دادوں کے دل میں، ان کی خواہش زیادہ اہم ہے یا تمہارے جذبات؟ میں خود تمہارا مقدمہ لڑوں گا، بس تم ڈٹ جاؤ کہ شادی کرو گے تو سوہا کے ساتھ، کیونکہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ لیکن میں اس کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ حسن کے لمبے چوڑے بیان کے جواب میں وسیع کا بڑی بے بسی سے کہا گیا صرف ایک جملہ تھا جس نے اسے چپ کرا دیا۔ وہ خاموشی سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا رہا، پھر پھٹ پڑا۔ یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے تم نے؟ صرف سب کی توجہ اپنی جانب کھینچنے کے لیے، سب کو ایک ذہنی آزار میں مبتلا کرنے کے لیے۔ تم ایک انتہائی کمزور شخصیت کے مالک ہو وسیع، تم میں ابھی تک فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ایسے زندگی نہیں گزرتی، سمجھے تم؟ وسیع سر جھکائے سنتا رہا۔ اسے حسن کا غصہ برا لگ رہا تھا، نہ ڈانٹ۔ اور اگر واقعی تمہیں سوہا سے محبت نہیں تھی تو تمہارے چہرے سے رونق کیوں ختم ہو گئی ہے؟ کیوں سارے زمانے سے منہ چھپا کے اندر چھپے بیٹھے ہو؟ حسن نے جاتے جاتے دروازے پہ رک کر ایک چپتا ہوا سوال کیا۔ وسیع نے فوراً سر اٹھایا۔ وہ اس سوال کا جواب دینا چاہتا تھا، مگر حسن اپنی بات کہہ کے جا چکا تھا۔ ہاں، میں منہ چھپائے بیٹھا ہوں، حالانکہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ مجھے سوہا سے محبت نہیں تھی، لیکن یہ بھی ہے کہ مجھے نہ صحیح، وہ بیوقوف تو مجھ سے محبت کرنے لگی تھی، اور یہ کچھ کھونے کا نہیں، ندامت کا دکھ ہے جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔
کہ جب میرے دل میں اس کے لیے اتنی اسٹرانگ فیلنگز نہیں تھی تو کیا ضرورت تھی اس جذباتی لڑکی کے اندر پہلے سے موجود محبت کی طلب کو اور بھڑکانے کی۔ میں نے سوچا تھا ہم دونوں ایک سے ہیں، ساتھ رہتے رہتے محبت ہو جائے گی، اور میں ایک دوست کی حیثیت سے اسے وہ سب دوں گا جس کے لیے وہ عمر بھر ترسی ہے۔ لیکن گھر والوں کا رویہ دیکھ کے لگا میں ایک دوست ہونے کے ناطے اس کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتا کہ اسے ایک ایسے گھر میں لے آؤں جہاں کوئی اسے پسند نہیں کرتا، کوئی اس کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا۔ نفرتوں کی یہ دھوپ اسے کملا کے رکھ دیتی۔ مجھے اس سے محبت کرنے میں کچھ وقت لگتا، اور اس دوران وہ محبت کو ترسی لڑکی اتنی ڈھیر ساری نفرتوں کا مقابلہ کیسے کرتی؟ یا تو میری محبت اتنی توانا، اتنی طاقتور ہوتی کہ وہ اس میں سرشار رہتی، مگر میرے دل میں اس کے بارے میں جو جذبات ہیں ان کی حقیقت سے واقف ہونے کے بعد میں کیسے اسے یہ سہارا دے سکتا تھا؟ محبت کے سہارے ہر جنگ جیتی جا سکتی ہے، ہر وار الٹا جا سکتا ہے، لیکن صرف ہمدردی اور خدا ترسی کی نیت سے کسی کے ساتھ بھلا کرتے کرتے میں اتنے ڈھیر سارے لوگوں سے نہیں لڑ سکتا جن سے میرا قلبی ربط اس چند روزہ دوستی سے کہیں بڑھ کے ہے۔ وسیع نے اداسی سے سوچا اور ایک گہری سانس لے کر اٹھ گیا۔ یہ ہار کا احساس محبت میں شکست کھانے والوں کا نہیں ہے حسن بھائی، یہ ہار میرے اندر کے کمزور انسان کی ہے۔ ٹھیک کہا آپ نے، میں ایک کمزور شخصیت کا مالک ہوں۔ ادھار میں ملی محبتوں پہ زندہ رہنے والے کمزور ہی ہوتے ہیں، آپ یا کوئی اور۔ آپ لوگ اپنی ماں سے، باپ سے، بہن بھائیوں سے بڑے حق سے خفا ہو سکتے ہیں، جانتے ہیں کہ گوشت سے ناخن جدا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن میں ایسا کرتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ احسان فراموشی کا تانا نہ مل جائے۔ میں مامی کی محبتیں، نانوں کی شفقتیں کیسے نظر انداز کر دوں؟ صرف سوہا کے لیے، جسے میں صرف اپنے چند اچھے دوستوں میں سے ایک سمجھتا ہوں اور جس کی زندگی میں صرف ایک اچھا خوشگوار موڑ لانا چاہتا ہوں۔ میری یہ شکست محبت کی نہیں، ارادے کی شکست ہے۔ تو یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 23۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چلے ٹھیک ہے، پھر جلد ہی ملیں گے نئی ایپیسوڈ میں، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔